الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انصروا المظلومہ، مظلوم کی مدد کیجیے۔ انصروا المظلومہ، مظلوم کی مدد کیجیے۔ بحث ہماری کتاب الطہارت میں چل رہی تھی اور ہم نے مسائل شروع کیے تھے۔ المسألۃ الاولی جو ہے وہ الماء المضاف، ماء مضاف کے بارے میں تھا۔ آج ہم نے دوسرا مسئلہ شروع کرنا ہے، المسألۃ الثانیۃ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ ایک کنواں ہے اور دوسرا بالوہ ہے۔ بالوہ وہ ہوتا ہے جس میں کنواں نجس جب ہو گیا تھا تو اس کے اندر سے جو گندا پانی کھینچ کے ہم نے پھینکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالوہ کہلاتا ہے۔ بالوہ وہ ہے کہ جس میں کھینچا ہوا پانی ڈالا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بیر اور وہ بالوہ جس میں کنویں کا گندا پانی آپ نے پھینکا ہے، ان دو کے درمیان مستحب ہے 5 ذراع کا فاصلہ ہو۔ ذراع ازرو جو ہے ذراع کی جمع ہے، مراد ہاتھ ہیں، 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے جب زمین سخت ہو، ٹھیک ہے نا۔ زمین سخت ہو تو کنویں اور بالوہ کے درمیان 5 ذراع کا فاصلہ ہونا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یا زمین ٹھیک ہے سخت ہے لیکن بالوہ جو ہے وہ نیچے ہے بیر سے، بالوہ نیچے ہے بیر سے، تو پھر بھی 5 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی اگر ایسا نہ ہو یعنی زمین نرم ہو اور بالوہ مساوی ہو بیر کے قرار میں، عمق کے لحاظ سے بالوہ مساوی ہے بیر کے، یا بیر سے بالوہ اوپر ہے، تو 7 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے۔ بیر اور بالوہ کے درمیان 7 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے۔ پھر یہاں فرماتے ہیں کہ کلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں جناب علی جو صورتیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں، 6 صورتیں بنتی ہیں، 6 میں سے 4 میں 5 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے اور 2 صورتوں میں 7 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے۔ یعنی اس مسئلے میں اگر ہم دیکھیں تو بطور کلی 6 صورتیں بنتی ہیں، جن میں 4 صورتوں میں 5 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے اور 2 صورتوں میں 7 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہ جو بنتی ہیں 4 صورتیں جن میں 5 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے، وہ کیا ہیں جی؟ زمین سخت ہے اور دونوں کی سطح بیر اور بالوہ کیا ہیں؟ مساوی ہیں، یہ ایک ہو گیا۔ زمین سخت ہے، یہ مد نظر رکھیں، زمین سخت ہے اور بیر اور بالوہ دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہیں، ایک ہو گئی۔ او متفاوتین، یا متفاوت ہیں، یعنی کیا؟ یعنی بیر اوپر ہے بالوہ نیچے ہے۔ تیسری صورت بنائیں، بالوہ اوپر ہے بیر نیچے ہے، 3 یہ بن گئیں۔ اچھا، چوتھی صورت یہ بناؤ کہ زمین نرم ہے اور بالوہ بھی نیچے ہے، بالوہ نیچے ہے بیر اوپر ہے، تو اس میں بھی کتنی آگا جی ہاتھ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، کتنے ہاتھ دوری ہونی چاہیے؟ 5 ذراع کی دوری یہاں بھی مستحب ہے۔ تو یہ 4 صورتیں بن گئی ہیں جن میں 5 ذراع کا فاصلہ مستحب ہے۔
اور وہ 2 صورتیں جن میں 7 ذرا کا فاصلہ ہونا چاہیے وہ یہ ہیں: زمین نرم ہے، دونوں کی سطح برابر ہے، بئر اور بالوا۔ زمین نرم ہے، دونوں کی سطح برابر ہے۔ 2، زمین نرم ہے اور بالوا کی سطح کنویں سے اوپر ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں 7 ذرا کا فاصلہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بعد میں بتاتے ہیں کہ فوقیت محسوسہ کے حکم میں ہے فوقیت بالجہت بھی۔ فوقیت محسوسہ کیا ہوتی ہے؟ فوقیت محسوسہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل محسوس کر رہے ہیں کہ بئر مثلاً جو ہے وہ اوپر ہے، کنواں جو ہے وہ نیچے ہے، یا کنواں اوپر ہے بئر نیچے ہے، آپ بالکل حس کر رہے ہیں۔ فوقیت محسوسہ، ٹھیک ہے۔ فوقیت بالجہت کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو شمال والی طرف سے ہے نا، وہ جو شمال والی سائیڈ پہ ہے وہ میرے بھائیوں کیا کہلاتی ہے؟ وہ بھی اونچی کہلائے گی، فوقیت میں آئے گی۔ وہ جو شمال والی سائیڈ پہ ہے اس کو آپ حکماً کیا ہیں؟ اونچا فرض کریں گے، اگرچہ دونوں کی سطح کیا ہو؟ برابر بھی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ چشمے جو ہیں وہ شمال کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، کیونکہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے نا، تو وہ سائیڈ جو شمال والی سائیڈ ہے اس کو اونچا فرض کریں گے، اگرچہ دونوں کی سطح کیا ہے آقا جان؟ برابر بھی ہو۔ یہ مطلب تمام ہوا۔ پھر نیچے اسی مسئلے کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ بالوا کے ذریعے سے کنواں نجس نہیں ہوگا، کنواں نجس نہیں ہوگا بالوا کی وجہ سے، مگر یہ کہ علم ہو اتصال کا۔ بئر ہے، 7 کنواں ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بئر نجس ہے 7 ہونے کی وجہ سے، مگر یہ کہ علم ہو جائے تو وہ چیز الگ ہے۔ جب علم ہو کہ بالوا جو ہے وہ کنویں کے ساتھ مل گیا ہے، علم کی صورت میں وہ نجس ہو جائے گا۔ جب تک علم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک بئر جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے لِأَصَالَةِ الطَّہارَت ہے، اصالت طہارت جاری کریں گے، اور پھر استصحاب عدم اتصال بھی یہاں پایا جاتا ہے۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ المسألۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ التي يرمى فيها ماء النض بخمس أذرع في الأرض الصلبة بضم الصاد وسکون اللام۔ کنواں اور بالوا کے درمیان 5 ذرا کا فاصلہ مستحب ہے۔ یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ، بئر کنواں اور بالوا کے درمیان دوری مستحب ہے۔ بالوا کے التی یرمى فیہا ماء النض، جس میں نز اور کھینچا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے۔ کتنا فاصلہ مستحب آگا جان؟ بخمس اذرع فی الارض الصلبہ، زمین سخت میں 5 ذرا کا فاصلہ مستحب ہے۔ ذرا سمجھیں کہ یہ کونی سے آگے انگلیوں کی سیرے تک، یعنی ہاتھ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ صلبہ پڑھو بضم الصاد وسکون اللام۔ او تحتیت قرار البالوا، یا بالوا کی سطح نیچے ہے ان قرار البئر، کنواں کی سطح سے بالوا نیچے ہے، تو پھر بھی کتنے ذرا فاصلہ مستحب ہے؟ 5 ذرا کا۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس طرح نہ ہو جیسے بات کی ہے، بِأَنْ كَانَتِ الْأَرْضُ رِخْوَةً، زمین نرم ہو، وَالْبَالُوَّةُ مُسَاوِيَةً لِلْبِئْرِ قَرَارًا أَوْ مُرْتَفِعَةً عَنْهُ، اور بالوا مساوی ہو کنویں کے قراراً عمق کے گہرائی کے لحاظ سے، اور مرتفعتاً عنہ، یا وہ بئر سے کیا ہو؟ مرتفعتاً عنہ، یا وہ بئر سے بالوا کیا ہو؟ اونچا ہو۔ فَسَبْعُ أَذْرُعٍ، تو 7 ذرا کا فاصلہ مستحب ہے۔
وَسُوَرُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ سِتٌ، سور مسئلہ اس تقدیر کی بنا پر 6 ہیں۔ یستحب التباعد فی 4 منہا ب5، تباعد و دوری مستحب ہے، فی 4 منہا ان صورتوں میں سے 4 میں دوری مستحب ہے، ب5 5 ذرا کی۔ اور وہ 4 صورتیں کون سی ہیں جی؟ وَهِيَ الصُّلْبَةُ مطلقاً، زمین سخت ہے مطلقاً، مطلقاً سے ہی آپ کی یہ 3 صورتیں نکل آنی ہیں۔ زمین سخت ہے مطلقاً، سواء کانا قرارہما متساویین او متفاوتین، اسی سے 3 صورتیں نہ نکل آئیں بلا، توجہ فرماؤ۔ دونوں کی سطح بئر اور بالوا کی برابر ہے 1، او متفاوتین میں 2 یہ بن جائیں گی، یعنی بالوا اوپر بئر نیچے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت بئر اوپر بالوا نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صورتیں بن گئیں۔ والرخوۃ مع تحتیۃ البالوا، اور یہ 4تھی صورت اس کے ساتھ ملا رہا ہے، زمین نرم ہو اور بالوا جو ہے وہ نیچے ہو بئر سے، تو ان میں 5 ذرا ہو گیا جی۔ وَبِسَبْعٍ فِي صورتین، اور 2 صورتوں میں 7 ذرا کا فاصلہ مستحب ہے، اور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ وَهُمَا مُسَاوَاتُهُمَا وَارْتِفَاعُ الْبَالُوَّةِ فِي الْأَرْضِ الرَّخْوَةِ، اور وہ 2 صورتیں یہ ہیں، مساواتہما، دونوں کی سطح بالوا اور بئر کی سطح برابر ہے، اور دوسری یہ ہے وَارْتِفَاعُ الْبَالُوَّةِ، بالوا اوپر ہے، ٹھیک ہے، بالوا کیا شاباش اوپر ہے کنویں سے، فی الارض الرخوۃ، اور زمین بھی نرم ہے، زمین نرم ہے ان دونوں صورتوں میں۔ وفی حکم الفوقیت المحسوسۃ الفوقیت بالجہت، فوقیت محسوسہ کے حکم میں ہے، فوقیت بالجہت فوقیت محسوسہ کے حکم میں ہے، بین یکون البئر فی جہت شمال، بئر جو ہے وہ شمال کی طرف سے ہے بئر، فیکفی الخمس مع رخاوۃ الارض، تو 5 ذرا کافی ہے دوری، مع رخاوۃ الارض جب زمین نرم ہو، وَإِنْ اسْتَوَى الْقَرَارَانِ، اگرچہ دونوں کی سطح برابر ہو، دیکھنے میں دونوں برابر ہیں، پھر بھی 5 کافی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ بئر جو ہے وہ شمال کی طرف سے ہے، بئر جہت شمال میں ہے، جہت شمال میں ہے تو اس کو ہم اونچا شمار کرنا ہے، اوپر شمار کرنا ہے۔ کیوں جی؟ لما ورد من ان مجاری العیون من مہب الشمال، چونکہ وارد ہوا ہے کہ چشمے شمال کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ ولا ينجس البئر بهاء البالوا وان تقاربتا الا مع العلم بالاتصال، کنواں جو ہے بالوا کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا، ان تقاربتا، اگرچہ وہ دونوں قریب ہی ہوں، بئر اور بالوا قریب ہی ہوں تو بئر نجس نہیں ہوگا، الا مع العلم بالاتصال، مگر جب علم ہو اتصال کا، کس کا؟ اے اتصال ما بها من النجس بماء البئر، یعنی متصل ما بها من النجس، بالوا میں جو نجاست ہے وہ ماء بئر کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے، علم ہو کہ بالوا والی نجاست ماء بئر کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے، ٹھیک ہے۔ لِأَصَالَةِ الطَّہَارَةِ وَعَدَمِ الْاِتِّصَالِ، یہ لِأَصَالَةِ الطَّہَارَت جو ہے یہ علت ہے لا ینجس کی، لا ینجس البئر، کیوں؟ لِأَصَالَةِ الطَّہَارَةِ، کیونکہ اصالت الطہارت جاری کریں گے، اصل طہارت ہے، جب تک علم نہ ہو اتصال کا تو کنواں پاک تھا، ساتھ اس کے بالوا تھا، ہم شک کریں بالوا اس میں چلا گیا یہ نہیں چلا گیا تو بئر کی اصالت الطہارت جاری کریں گے، لِأَصَالَةِ الطَّہَارَةِ۔ اور دوسری دلیل یہ ہے وَعَدَمِ الْاِتِّصَالِ، ٹھیک ہے، استصحاب عدم اتصال جاری کریں گے کہ متصل ہے یا نہیں، ساتھ تو ہے لیکن ملا ہے یا نہیں، اصل قاعدہ کیا کہتا ہے؟ پہلے نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے، شک کرتے ہیں ملا ہے یا نہیں، اصل عدم اتصال ہے،
اصل عدم اتصال ہے، یعنی یہ بالوا جو ہے یہ بیر کے ساتھ متصل نہیں ہوا ہے، لِاصالۃ الطہارت و عدم الاتصال، اور عدم اتصال بھی ہے۔ یہ مطلب ہمارا تمام ہوا میرے عزیزو۔ المسألۃ الثالثۃ، تیسرا جو مسئلہ ہے توجہ فرماؤ، اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو نجاسات ہیں یہ 10 ہیں، نجاسات 10 ہیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے غیر معقول اللحم کا، تیسری جی خون ہے، چوتھی منی ہے خون جہیندہ رکھنے والوں کی، ٹھیک ہو گئی، پانچواں جی میتا ہے، چھٹا جی کلب کتا ہے، ساتواں خنزیر ہے، ٹھیک ہے، اور آٹھواں جناب علی کافر ہے، نواں مسکر ہے، اور داواں فقہ ہے۔ ان کو جب آپ ایک ایک کریں گے نا تو یہ 10 بن جائیں گی، ایک ایک کر کے گنتے لینا، ٹھیک ہے۔ اب میں ان کی تھوڑی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ نجاسات جو ہیں وہ 10 ہیں، پیشاب اور پاخانہ ہیں غیر معقول اللحم کا۔ غیر معقول اللحم بالاصل ہو، یعنی اصل میں ہی اس کا گوشت نہ کھایا جائے، جیسے کتے کا گوشت ہے، بلی ہے، یا بالعارض ہو، یا عارضی طور پر اس کا گوشت نہ کھایا جائے، جیسے مثلا کسی خدا نخواستہ کسی بھیڑ کے ساتھ کوئی انسان وطی کرے، یا وہ حیوان کیا ہو، جلال ہو، نجاست خوار ہو، تو اس کا گوشت ٹھیک نہیں ہے، نہیں کھایا جاتا ہے۔ ایک یہ شرط ہے، غیر معقول اللحم ہو بالاصل یا بالعارض، اور وہ خون جہیندہ بھی رکھتا ہو تو اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ دوسرا جناب جو اگلا ہے وہ خون اور منی ہے۔ خون اور منی اس کی جو خون جہیندہ رکھتا ہے، خون جہیندہ رکھنے والے کی جو ہے نا یہ خون اور منی نجس ہے، اگرچہ اس کے گوشت کو بھی کھایا جائے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ گائے بھینس ہے لیکن یہ خون اور منی اس کا بھی نجس ہی ہے۔ پھر جو میتا ہے، جو خون جہیندہ رکھنے والا ہے، اس کا میتا جو ہے وہ بھی نجس ہے، اگرچہ اس کے گوشت کو کھایا بھی جائے، یعنی ایک جانور ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے یا کیا گیا ہے لیکن صحیح نہیں کیا گیا ہے تو وہ میتا جو ہے وہ نجس ہے۔ اسی طرح کتا اور خنزیر جو ہے وہ نجس ہیں، بری ہوں، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے البتہ، اور ان کے اجزاء بھی نجس ہیں، اگرچہ ان میں روح بھی حلول نہ کرے، مثلا ان کے ناخن ہیں، ان کے بال ہیں، یہ بھی حتیٰ نجس ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں ایک مطلب تھوڑا اسی کے اندر شروع کیا ہے کہ اگر میرے عزیزو کتا اور خنزیر میں سے ایک فرض کریں مؤنث ہے ایک مذکر ہے، کتا اور خنزیر آپس میں ملاپ کریں اور ان سے جو پیدا ہوگا کتے اور خنزیر سے تو وہ کس حکم میں ہے؟ وہ نجس ہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ نجس ہی ہے، وہ بھی انہی کے حکم میں آئے گا۔ اچھا جو مطلب ہے، اچھا ایک طرف کتا یا خنزیر ہے، دوسری طرف کوئی حیوان طاہر ہے، حیوان جو پاک ہے، اور ایک طرف پہ کتا خنزیر ہے، یہ آپس میں اگر ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو پیدا ہوگا اس کا حکم اسم کے تابع ہے، یعنی وہ اگر حلال گوشت کے ساتھ ملا ہے، اس کا جو پیدا ہوا ہے حلال گوشت سے ملتا ہے تو پاک ہوگا، اگر حرام کتا خنزیر جس نے ادھر سے ملاپ کیا ہے اس سے ملتا ہے تو پھر وہ نجس ہوگا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگرچہ ان دونوں کا غیر بھی کوئی پیدا ہو جائے، کسی سے ہی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی اسی جانور کو دیکھیں گے جس سے ملتا ہے، اگر مماثل ہی نہیں ہے اس کا کوئی اور جانور، کسی کی شکل ملتی نہیں ہے تو پھر کریں گے۔ اقوا جو ہے وہ طہارت ہے، کہیں گے کہ یہ پاک ہے، اگرچہ اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، گوشت میں اصالت حرمت کی جاری کرتے ہیں اور باقی میں اصالت طہارت جاری کرتے ہیں۔ اچھا جو کافر ہے میرے عزیزو، کافر اصلی ہو جو شروع میں ہی کافر ہے تو وہ بھی مطلب نجس ہے، اور کافر مرتد ہو جو مسلمان تھا اور پھر مرتد ہو کر کافر ہو گیا، اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرے کہ میں بڑا مثلا
اسلام کو قبول کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ضروریات دین کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ کافر ہی ہے، وہ کافر ہی ہے۔ اسی طرح اگر آگا جان مسکر جو بالمائے بالاصالہ ہے، وہ نشے والی چیز جو بالاصالہ مائع ہے، فکا جو ہے جو کی شراب ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہے، یعنی وہ بھی نجس ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر بحث کا ادامہ ہے۔ الثالثۃ یعنی المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، النجاسات اے جنسها عشرۃ، نجاسات سے مراد جنس نجاست ہے، جنس نجاست عشرۃ 10 ہیں، البول والغایۃ من غیر معقول لحم، پیشاب اور پاخانہ غیر معقول اللحم جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، بالاصل اصل میں نہیں کھایا جاتا، کتے کا گوشت ہے، مطلب ہے لومڑی ہے، بلی ہے فرض کریں، او العارض یا عارضی طور پر اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے مثال دی ہے وہ حیوان جو ہے نا وہ جلال ہے، نجاست خار ہے اس وجہ سے، ورنہ خود تو پاک تھا، یا ایک کوئی جانور حلال تھا اس سے کسی انسان نے وتی کی نعوذ باللہ، تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ ذن نفس سے، ایک تو غیر معقول اللام ہو، دوسرا کیا ہو، ذن نفس سے، ذن نفس صفت غیر معقول ہے، یعنی وہ خون جہندہ رکھتا ہو، اے الدم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعہ، یعنی قوی خون جو ہے نا وہ خارج ہو اس کی رگ سے، عند قطع العرق، قطعہ کی ضمیر عرق کی طرف جا رہی ہے، جب اس کی رگ کو کاٹیں تو قوی خون خارج ہو، ٹھیک ہے۔ والدم والمنی، خون اور منی جو ہے من ذن نفس سے، خون جہندہ رکھنے والے کا خون اور منی بھی نجس ہے، آدمی کانا ام غیرہ، آدمی ہو یا غیر آدمی ہو، برین بحرین، بری ہو یا بحری ہو، وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ اگرچہ اس کے گوشت کو کھایا جائے، وَالْمَيْتَةُ مِنْهُ اے من ذی النفس سے، وَإِنْ أُكِلَ اور میتہ جو خون جہندہ رکھنے والے کا ہے، وَإِنْ أُكِلَ اگرچہ اس کے گوشت کو کھایا بھی جائے لیکن اس کا جو میتہ ہے وہ نجس ہے۔ وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْبَرِّيَانِ کتا اور خنزیر جو بریان ہیں، خشکی پہ رہنے والے ہیں، وَأَجْزَاؤُهُمَا ہما کلب اور خنزیر کے جو اجزاء ہیں وہ بھی نجس ہیں، وَإِنْ لَمْ تَحُلُّهَا الْحَيَاةُ اگرچہ اس میں روح حلول نہ بھی کرے، وَمَا تُوُلِّدَ مِنْهُمَا وَإِنْ بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ وَمَا تُوُلِّدَ مِنْهُمَا کلب اور خنزیر، اور کلب و خنزیر سے جو پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتا اور خنزیر میں ایک کو مؤنث سمجھے نا، کتا مذکر تھا، خنزیر جو ہے وہ مؤنث تھا، ٹھیک ہے، یا خنزیر مذکر ادھر کتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے آپس میں کیا ملاپ، جب ملاپ کیا تو جو بچہ پیدا ہوا، وَمَا تُوُلِّدَ مِنْهُمَا اور وہ جو پیدا ہوا مِنْهُمَا کلب اور خنزیر سے، وَإِنْ بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ اگرچہ وہ کلب اور خنزیر سے اسم میں کیا ہے، جدا ہے، یعنی جو پیدا ہوا ہے وہ کوئی تیسری شکل نکلی ہے، نہ کلب ہے نہ خنزیر ہے، لیکن ملاپ تو ان دونوں کا تھا، وہ بھی نجس ہے۔ ان بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ اگرچہ وہ پیدا ہونے والا جو ہے ان دونوں سے اسم میں، نام میں جدا ہے۔ اما المتولد من احدہما وطاہر اما وہ جو پیدا ہوا ہے من احدہما کلب اور خنزیر سے، ایک طرف کلب اور خنزیر، وطاہر اور طاہر سے، حیوان طاہر سے، کتے یا خنزیر نے آپس میں کیا ہے، ملے ہیں، ملاپ کیا ہے، مباشرت کی ہے کتے اور خنزیر نے ایک طاہر حیوان کے ساتھ، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمَ تو یہ حکم میں اسم کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب اسم کے تابع ہے، یعنی طاہر حیوان کے ساتھ ملتا ہے تو پاک ہوگا، طاہر کے ساتھ اس کی شکل ہے تو پاک ہوگا، اگر کتے خنزیر والا پیدا ہوا ہے، کتے اور خنزیر کا نام اس پہ صادق آتا ہے تو نجس ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمَ یہ جو ہے حکم اسم کے تابع ہے۔ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا اگرچہ ان دونوں کا غیر بھی ہو، کوئی ایک اور حیوان پیدا ہوا ہے، نہ طاہر سے ملتا ہے نہ کلب اور خنزیر سے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دیکھیں گے کس سے ملتا ہے۔ فَإِنْ انْتَفَى الْمُمَاثِلُ
اگر مماثل ہی منتفی ہو جائے، کسی سے پوری دنیا میں وہ جو حیوان پیدا ہوا ہے اس جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اگر مماثل ہی منتفی ہو جائے، فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ، اقوا یہ ہے کہ یہ طاہر ہے، وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے، اور اس کی جو اقوا ہے وہ طہارت ہے۔ فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ، اقوا یہ ہے کہ یہ حیوان پاک ہے اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دلیل لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، اصل ہے دونوں میں، طہارت اور حرمت میں، ٹھیک ہے نا، فیہما طہارت اور حرمت میں۔ اصل یہ ہے کہ اس حیوان میں طہارت جاری کریں گے اور گوشت میں اصل حرمت جاری کرتے ہیں، جس کا پتہ نہ ہونا کہ صحیح تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، گوشت میں اصالت حرمت ہے۔ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، طہارت اور حرمت دونوں میں اصل ہے، گوشت میں اصل حرمت ہے اور دوسرے حیوان میں گوشت کے علاوہ اصل طہارت ہے۔ وَالْكَافِرُ وَأَصْلِيًّا وَمُرْتَدًّا وَإِنْ انْتَحَلَ الْإِسْلَامَ مَا جَحْدِهِ لِبَعْضِ ضروریاتِهِ، کافر اصلی ہو اور ومرتدًا اور مرتد ہو، وَانْتَحَلَ الْإِسْلَامَ اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرے، مَا جَحْدِهِ لبعض ضروریات ہی، جب کہ وہ بعض ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ ضابطہ بتا رہے ہیں، وَضَابِطُهُ مَنْ أَنْكَرَ الْإِلَٰهِيَّةَ أَوِ الرِّسَالَةَ أَوْ بَعْضَ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، ضابط کافر کا ضابطہ یہ ہے جو اللہ کا انکار کرے یا رسول کا انکار کرے، یا بعض ما علم ثبوتہ من الدین، بعض چیزیں جن کا دین میں ثابت ہونا ضروری جانا گیا ہے ضرورتاً، اس کا وہ انکار کرے۔ بعض ما علم ثبوتہ من الدین ضرورتاً، بعض چیزیں جن کا دین میں ثابت ہونا ضروری جانا گیا ہے اس کو کیا کرے، وہ انکار کرے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ مطلب ہے والمسکر المائع بالاصالہ، مسکر جو نشے والی چیز ہے اور مائع بالاصالہ ہے یہ بھی نجس ہی ہے۔ والفکا بضم الفا پڑھیں، فکا جو کی شراب ہے یہ بھی نجس ہے۔ والاصل فیہ ان یتخذ من ماء الشعیر، اصل کے مختلف معنی ہوتے ہیں، کہیں کوئی کہیں کوئی، یہاں اصل سے مراد لغت میں جو ہے نا یہ جو فقہ ہے وہ کیا ہے، ان یتخذ من ماء الشعیر، کہ اس کو جو کی پانی سے لیا گیا ہو، فقہ وہ ہوتی ہے جس کو جو کے پانی سے لیا گیا ہو۔ لیکن لما ورد الحکم فیہ معلقا علی التسمیۃ ثبت لما اطلق علیہ اسمہ مع حصول خاصیتہ او اشتباہ حالہ۔ لیکن لما ورد الحکم فی معلقا، لیکن جب حکم وارد ہوا ہے فی اس فقہ میں، معلق ہے تسمیہ پہ، فقہ کے نام پر معلق ہے، حکم فقہ میں آیا ہے کہ فقہ جس پر صادق آئے، فقہ جس کو بھی فقہ صادق آ جائے نا اس کے اوپر یہ حکم آ جاتا ہے۔ لیکن لما ورد الحکم فیہ، لیکن حکم وارد ہوا ہے فیہ فقہ میں، معلقا علی التسمیۃ، وہ معلق ہے تسمیہ پر یعنی فقہ کا نام پر، ثبت لما اطلق علیہ اسمہ، توجہ کرو جواب لما، ثبت لما اطلق علیہ اسمہ، تو حکم ثابت ہو جائے گا جس پر فقہ کا نام صادق آئے، ثبت حکم ثابت ہوگا لما اطلق علیہ جس پر بھی فقہ کا اسم فقہ کا نام صادق آئے، ما حصول خاصیتہ او اشتباہ حالہ، جب خاصیت حاصل ہو جائے، خاصیت حاصل ہو جائے کہ کیا مطلب ہے، یعنی جوش آیا ہوا ہو، جب اس کو جوش آ گیا ہو، او اشتباہ حال ہی، یا اس مائع کا حال مشتبہ ہو، یعنی پتہ نہیں جوش آیا ہے یا نہیں آیا ہے، جوش اس کو آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ فقط اسی آخری بات میں مجھے تھوڑا شک ہے کہ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں آگا جان۔ والفقہ، فقہ تو ٹھیک ہے جو کی شراب ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن سے آگے یہ بات بتائی ہے کہ جو سے شراب لی گئی ہے یا کسی اور سے لی گئی ہے، لیکن عرفاً اس کو فقہ کہہ رہے ہیں، فقہ۔ اب یہ پیچھے سے آپ دیکھیں حتماً جو سے بنی ہے، جو کے پانی سے، یہ ضروری نہیں ہے، یہاں لکینہ میں مطلب یہ ہے کہ جس کو فقہ کہیں، جس کے اوپر فقہ صادق آ جائے، جس سے بھی پیچھے لی ہے اس کے اوپر یہ حکم آ جائے گا۔
لیکن لما ورد الحکم فی معلقاً علی التسمیۃ، لیکن جب حکم فی فقہ میں وارد ہوا ہے اور وہ معلق ہے تسمیہ نام فقہ پر، فقہ کے نام پر، ثابت لما اطلق علیہ اسمہ، تو حکم ثابت ہوگا جس پر اسمہ فقہ کا نام صادق آئے، مع حصول خاصیت ہی، جب اس کی خاصیت حاصل ہو جائے، خاصیت حاصل ہو جائے یعنی اس کو جوش وغیرہ جو ہے وہ آ جائے، او اشتباہ حال ہی، یا اس کا حال جو ہے وہ مشتبہ ہو کہ جوش آیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی مختصر سی بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف نے، ٹھیک ہے نا، جو عصیر عنبی ہے یعنی انگور، عصیر عنبی یعنی وہ جو انگور سے لی گئی ہے، جب اس کو جوش آ جائے اور وہ گاڑھا ہو جائے اور اس کا 2 ثلث نہ جائے، تو وہ مصنف نے ذکر نہیں کی ہے کہ وہ نجس ہے۔ عصیر عنبی، انگور کے پانی سے حاصل ہونے والی وہ چیز جو ہے، انگور عصیر عنبی جو ہے، اس کو مصنف نے نجاسات میں ذکر نہیں کیا۔ عصیر عنبی جب اس کو جوش آ جائے اور گاڑھا ہو جائے اور اس کا 2 ثلث نہ جائے، ابھی 2 ثلث چلا جائے تو پاک ہو جاتی ہے نا، 2 ثلث جانے سے پہلے عصیر عنبی کو مصنف نے نجاسات میں ذکر نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ مصنف نے دلیل کو پیدا نہیں کیا ہے، عصیر عنبی کی نجاست کا مصنف کو دلیل نہیں ملی ہے، جیسا کہ کتاب ذکر اور بیان میں اعتراف کیا ہے کہ مجھے دلیل نہیں ملی عصیر عنبی کی آب انگور، عصیر عنبی آب انگور کی نجاست پر مجھے دلیل نہیں ملی ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں، ابھی ان قریب انشاءاللہ چوتھے مسئلے میں ذہراً آ جائے گا، کہ خود مصنف فرماتے ہیں کہ عصیر عنبی جو ہے جب وہ جوش دیا جائے اور اس کا 2 ثلث چلا جائے اور 1 ثلث رہ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ خود دلیل ہے کہ یعنی وہ عصیر عنبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ نجس سمجھتے ہیں، تو پھر چھوڑنے کی یہاں کوئی وجہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنَ النَّجَاسَاتِ الْعَصِيرِ الْعِنَبِي، مصنف نے یہاں نجاسات میں سے ذکر نہیں کیا العصیر العنبی، عصیر عنبی جو آب انگور ہے، انگور کا پانی، اذا غلا واشتدا، جب وہ عصیر عنبی اذا غلا، جب اس کو جوش آ جائے، واشتدا اور وہ گاڑھا ہو جائے، وَلَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ اور اس کے 2 ثلث نہ گئے ہوں، 2 ثلث اس کے ختم نہ ہوئے ہوں، تو مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ یہ نجس ہے۔ کیوں جی؟ لِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى دَلِيلٍ، وقوف ہی مصنف، کیونکہ مصنف نے دلیل کو پیدا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یقتضی نجاست ہو، جو عصیر عنبی کی نجاست کا کیا کرے؟ تقاضا کرے، کما اعترف بہ فی الذکر والبیان، جیسا کہ مصنف نے ذکر اور بیان میں اعتراف کیا ہے، اعتراف بہی اسی عدم دلیل کا، لعدم وقوف ہے کہ دلیل نہیں ملی ہے، اسی پر مصنف نے ذکر اور بیان میں اعتراف کیا ہے کہ دلیل نہیں ہے۔ لیکن سیاتی ان ذهاب ثلثہ مطہر وهو يدل على حکمہ بالتنجسہ فلا عذر فی ترکہ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن ان قریب آئے گا کہ 2 ثلث کا چلا جانا مطہر ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حُکْمِهِ، اور یہ دلالت کرتا ہے علی حکمہ بتنجسہ کہ مصنف عصیر عنبی کی نجاست کا حکم لگاتے ہیں۔ فلا عذر فی ترکہ، پس کوئی عذر نہیں ہے فی ترکہ، اس عصیر عنبی کو چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ممکن ہے ہم کہیں کہ یہ جو مطلب ہے عصیر عنبی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسکر کے حکم میں ہے، یہ مسکر کے حکم میں ہے، جب مسکر کہہ دیا تو یہ بھی گویا کہ اسی میں آ گئی۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں تو پھر وَقَوْنُهُ فِي حُکْمِ الْمُسْکِرِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ لَا يَقْتَضِي دَخُولُهُ فِيهِ حَيْثُ يُطْلَقُ وَإِنْ دَخَلَ فِي حُکْمِهِ حَيْثُ يُذْكَرُ۔ وَقَوْنُهُ فِي حُکْمِ الْمُسْکِرِ، عصیر عنبی مسکر کے حکم میں ہے، جیسا کہ مصنف نے بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے، یہ اس کے حکم میں ہونا لا یقتضی دخولہ فیہ، یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ عصیر داخل ہو فیہ، اس مسکر میں داخل ہو، حیث یطلق، جہاں مطلق ہے، جہاں مطلق ہے یعنی صرف مسکر کہے، جہاں صرف مسکر کہے تو ہم اس عصیر عنبی کو اس میں داخل کر دیں، یہ تقاضا نہیں کرتی ہے یہ بات۔ وَإِنْ دَخَلَ فِي حُکْمِهِ حَيْثُ يُذْكَرُ،
اگرچہ داخلہ یہ اسیر داخل فی حکم مسکر میں، اگرچہ یہ اسیر حکم مسکر میں ہے، حیث یذکر یہاں ذکر کیا جائے، یعنی کیا کہے آگا جان، یعنی یہ کہے المسکر وما فی حکم ہی، یہاں یہ بات ذکر کرے وما فی حکم ہی تو پھر تو ہے ٹھیک ہے، پھر یہ اس میں داخل ہو جائے گی، لیکن اگر خالی مسکر کہے تو پھر اس میں داخل ہوگی، مشکل ہے، نہیں ہوگی۔ وَقَوْنُهُ فِي حُکْمِ الْمُسْکِرِ، یہ اسیر کونہو کو بنا لینا، یہ مبتدا لا یقتضی خبر، کونہو کی ضمیر جا رہی اسیر انبی کی طرف کہ اسیر انبی مسکر کے حکم میں ہے، کما ذکروا فی بعض کتب، جیسا کہ مصنف نے اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا، یہ اس کے حکم میں ہونا لا یقتضی دخولہ فیہ حیث یطلق، یہ تقاضا نہیں کرتا ہے دخولہ کہ یہ اسیر داخل فی اس مسکر میں حیث یطلق، جہاں مطلق ذکر کیا جائے، یعنی مسکر کہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن دَخَلَ فِي حُکْمِهِ حَیثُ یُذْکَرُ، اگرچہ یہ اسیر داخل ہے مسکر کے حکم میں ہے، حیث یُذْکَرُ جب اس کو ذکر کیا جائے، یعنی کیا کہے المسکر وما فی حکمہ، جب یہ کلمہ بولے ما فی حکمہ تو پھر ہو جائے گی بات درست، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ موفق مؤید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔